اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ہی چاہنے والوں کا، دیکھنے والوں کا، اور کل سب نے ہماری باتیں سنی ان سننے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کل نشر کی گئی صدیق صادق، اسے آپ نے نہ صرف بھرپور انداز میں سراہا بلکہ آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کے جو اظہار اب تک مل رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ 22 جمادی الثانی کو ہی یہ ٹرانسمیشن کی جاتی، لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ 22 جمادی الثانی کو ہم نے جمعہ کریم کی جو خصوصی ٹرانسمیشن کی تھی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور چونکہ 21 جمادی الثانی کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت تھا، تو ہم نے ان دونوں کے ذکر کو جمع کر دیا تھا اور جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن انہی ہستیوں کے نام موسوم کر دی تھی۔ پھر بھی دل کی جو کہہ لیجئے کہ پیاس تھی وہ بجھی نہیں، اور ہم نے پیر کے روز، اب آپ سوچتے ہوں گے ہم نے پیر کے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ بھئی دیکھیے، عاشقوں کو پیر سے بڑی نسبت ہوتی ہے، اس لیے کہ عاشقوں کا پیر پیر کے روز ہی اس دنیا میں تشریف لایا، لہٰذا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ذکر کو پیر سے موسوم کر دیا، اور ہم نے یہ ایک روایت بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جب دل چاہے ذکر کرنے کا تو بس ذکر کرو، دنوں کی فکر میں مت گھلو، بس کوئی بھی دن ان کے نام سے موسوم کر کے ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی محبت کی باتیں کرو، ان کے پیار کی باتیں کرو۔ لہٰذا پیر کا دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن ہی اس کائنات میں تشریف آوری فرما کر ہمارے مقدر بدل ڈالے۔ آپ نے پیر ہی کے دن مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب قصد کیا، پیر ہی کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر تجارت کیا، پیر ہی کے دن آپ کا عقد ہوا، پیر ہی کے دن حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پیر ہی کے دن آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پیر ہی کے دن قباء مسجد کی تعمیر ہوئی، پیر ہی کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی، پیر ہی کے دن حجر اسود نصب کیا گیا۔ اب میں اگر یہ بتاتا چلوں تو پیر کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، تو اس لیے کل ہم نے جب یہ ذکر کیا تو اور بھی زیادہ عشق سے ہمارا پورا وجود الحمدللہ معمور تھا۔ اور پھر جب ذکر ہوتے ہیں، جب محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر مقامات کو بڑھایا جاتا ہے، گھٹایا نہیں جاتا۔ تو کل ایک بہت خوبصورت بات یہ ہوئی ناظرین محترم کہ پورے پاکستان میں یہ ٹرانسمیشن دیکھی گئی، سب نے پسند کی، اور سب جو مجھے اب تک خطوط آئے ہیں اور جو خطوط جو برقی خطوط ہیں، آپ کی ای میلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو SMS مل رہے ہیں، یہ اتحاد بین المسلمین کی جو بات ہوئی ہماری ٹرانسمیشن میں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ نہ اہل بیت سے ہم جدا ہو سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمیں کوئی الگ کر سکتا ہے، ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم ان دونوں طرفین سے محبت نہیں کریں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور مقامات کو بڑھایا جاتا ہے، جیسے شہادت، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اب جیسے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کی جب روایت آپ پڑھتے ہیں تو
آپ کو یہ روایت پتہ چلتی ہوگی اور بہت یہ عام روایت ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن اسلام لے آئی ہیں، آپ ان کے گھر گئے، پھر آپ نے ان کو مارا، اس کے بعد ان سے پوچھا، پھر انہوں نے قرآن شریف پڑھا، پھر آپ ایک روایت یہ بھی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد میں ایک اور بڑی پیاری روایت بیان کرتے ہیں جو حضرت عمر نے خود بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر ایسے اسلام نہیں لائے تھے، عمر تو رسول کا پیچھا کیا کرتے تھے، ان سے قرآن سنا کرتے تھے، اور جیسے جیسے قرآن سنتے تھے ان کا دل وسیع ہوتا جاتا تھا، اور پھر ایک دن وہ قرآن اس طرح سے سن رہے تھے کہ جو جو سوال وہ کر رہے تھے قرآن کی زبانی ان کو جواب مل رہا تھا، اور پھر وہیں سے جوڑ دیا جاتا ہے سلسلہ کہ پھر وہ دار ارقم پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا۔ تو یہ روایت بھی ہے اور وہ روایت بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وفات کی روایت بھی ہے، شہادت کی روایت بھی ہے۔ وفات کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی ہے کہ آپ بیمار رہے 15 دن تک، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ شہادت کی روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بہت خوبصورت انداز میں ابن سعد و حاکم رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ ان سے آپ نے بیان کیا ہے رحمہم اللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو دیکھیے موت کا یا شہادت کا ظاہری سبب ایک ہی تھا، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ آپ رسول کی جدائی برداشت نہیں کر سکے، اندر ہی اندر گھلنے لگے تھے۔ لیکن آپ کے پاس کسی نے تحفتاً خزیرہ بھیجا تھا، خزیرہ قیمے کو کہتے ہیں، اس قیمے میں دلیا پڑا ہوا تھا، اور جب آپ اور ایک اور صحابی تھے ان کا نام تھا حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ دونوں کھانے میں شریک ہوئے اور کھانا کھا رہے تھے تو حارث نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، اے خلیفۃ الرسول، ہاتھ روک لیجئے۔ آپ نے پوچھا میں ہاتھ کیوں روک لوں؟ تو حارث نے کہا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ ایسا زہر ہے جس کا اثر 1 سال بعد ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا، اور پورے 1 سال کے بعد اسی دن، یعنی جو فرمایا تھا حضرت حارث نے کہ وہ دن آئے گا 1 سال کے بعد جو ہم آج کھا رہے ہیں، 1 سال کے بعد ہم دونوں اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، ایسا ہی ہوا اور آپ کی سری شہادت ہو گئی۔ اس پر حاکم کی جو یہ روایت ہے اس کو امام شعبی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ اب ہم اس دنیا سے کیا توقع رکھیں، اب ہم اس دنیا سے کیا توقع رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا گیا۔ تو جہاں ہمیں شہادت کی خبر ملتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اپنے پیارے ابو بکر کے لیے شہادت کا لفظ کیوں نہ استعمال کریں۔ جب ہمارے تینوں خلفاء شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تو ابو بکر کے لیے اس روایت سے شہادت کیوں نہ کہیں، کیوں نہ ان کے مقام کے اندر اس فیدر کا اضافہ اور کیا جائے جو کہ ہم نے نہیں کیا، ہمارے پروردگار نے کیا ہے۔ اور پھر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ احد لرزنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد سے کہا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ صدیق اکبر شہید نہیں ہے، بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامات بیان کر رہے ہیں۔ پہلے نبی کا مقام ہے قرآن کی روح سے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے۔ تو اے احد تجھے کیا پتا کہ تجھ پر آج کون موجود ہے؟ تجھ پہ نبی بھی ہے، تجھ پر صدیق بھی ہے، تجھ پر شہید بھی ہے۔ یہ مقامات کی بات ہے، یہاں پر مقامات بیان کیے جا رہے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں مقامات بیان کیے جو قرآن نے بیان کیے۔ قرآن کی تفسیر احد پر بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھ عملی تفسیر تجھے دکھاتا ہوں، یہ عملی تفسیر ہے۔ اے دنیا والوں دیکھو، عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، تو دیکھو احد لرزا، احد ٹھہر گیا کہ تجھ پر نبی ہے، تجھ پر صدیق ہے، تجھ پر شہید ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر نبی شہید ہو جائے تو پھر شہید نہیں کہا جائے گا، وہ ویسے ہی نبی ہے، اس کو نبی ہی کہہ کر پکارا جائے گا۔ 70 سے زیادہ انبیاء کو بنی اسرائیل والوں نے شہید کیا تھا، لیکن وہ انبیاء کہلائے جاتے ہیں کیونکہ نبی کا مقام شہید سے بڑا ہے، اسی طرح صدیق کا مقام شہید سے بڑا ہے۔ لہٰذا مقامات کی بات ہے، صدیق کوئی معمولی مقام نہیں ہے ناظرین محترم، اور صدیق رسول کے تو ایک ہی ہیں بس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو یہ ساری باتیں بڑی محبت کی ہوئیں اور اتنی پذیرائی ملے گی، اتنے سارے آپ کی ہم تک کالز آئیں گی، گفتگو ہم تک پہنچے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ہماری دعا ہے اور آپ بھی اس پر آمین کہیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے ہی خاموش نہ ہو جائیں، بلکہ جب فاروق اعظم کا یوم آئے تو اس پر اور بڑھ کر ذکر کریں۔ جب حضرت عثمان غنی کے ذکر کا وقت آئے تو وہاں بھی پیچھے نہ رہیں، اور جب مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جب ان کے ذکر کی باری آئے تو وہاں بھی اپنی محبتوں کا بھرپور اظہار کریں۔ سمتیں بھی چار ہیں، خلیفہ بھی چار ہیں، اللہ کے پیارے پیارے فرشتے بھی چار ہیں، تو ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے، سب سے پیار کرنا چاہیے۔ چونکہ کل سے عشق کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس سلسلے میں میری دعا ہے کہ اختتام ہی نہ آئے، تو میں نے ایک عاشق کو روک لیا تھا جانے سے، اور میں نے اس عاشق سے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک دن رک جائیے تاکہ ہم عشق کے اس نثری سلسلے کو شعری انداز میں تبدیل کر دیں اور اشعار آپ پیش کریں، محبت کی باتیں ہوں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی پیارے، بہت ہی قابل احترام عالم اسلام کے ممتاز نعت خواں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے بھائی آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء آپ کا شکریہ کہ آپ رک گئے ہمارے لیے ایک دن، آپ کی محبت ہے، بڑی جب عنایت حکم آپ فرمائیں۔ کی، بڑی عنایت آپ کی۔ میں پھر ایک وقفہ لینے جاؤں گا اور وقفے کے بعد جب آؤں گا تو پھر صرف احمد رضا ہوں گے اور آپ ہوں گے، ہم آج ان کو سنیں گے اور ان کے پاس بھرپور موقع ہوگا، یہ اپنے کلام پیش کریں گے۔ سوال میں آپ کے سامنے رکھے جاتا ہوں آج ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری کے لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کس نے حصہ لیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے میں سب سے بڑھ چڑھ کر کس مردود نے حصہ لیا؟ بلکہ اس میں لفظ مردود کا بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی ظلم و ستم کا آغاز اس پوری کائنات میں ہو گیا تھا، سب سے بڑا ظالم وہی تھا۔ تو یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تھی جو پہاڑ پھٹا تھا اور اس میں سے نکل کر آئی تھی اور اس نے اسی وقت ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ تو اللہ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس اور 436 پر آپ نے جواب بھیج دینا ہے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ آپ کی کالز بتایا گیا ہے مجھے کہ بہت ساری آ رہی ہیں اور احمد رضا صاحب کی موجودگی جو ہے وہ اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا بات کرنی ہے آپ سے، تو ہم چلتے ہیں پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں کہ احمد رضا صاحب سے کیا کہا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے۔ عامر بھائی کل کے پروگرام کے بارے میں کہنا تھا کہ بڑا بہترین پروگرام، اور جو احمد بھائی نے کل جو وہیں بیٹھ کر لکھی اور مرکبت پڑھی بہت بہترین، ایک بار پھر سنوائیے گا۔ اور صدیقی گھرانے کی فراست کی کیا باتیں آپ نے واہ کی، واہ واہ، یہ تو ہمارے دلوں کے اندر جا کے بیٹھ گئی ہیں کہ ماں باپ صحابی، بیٹے صحابی، بیٹیاں صحابی، پوتے پوتیاں بھی صحابی اور صحابیات، جی وہی جی خدا رسول خدا کو دیکھ کر جو چلے گئے وہ تو تبھی تھے، اب تو حاجی تو قیامت تک آئیں گے، صحابی تو وہی گزر گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں تو جب پیدا ہوئی تو میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، میرے تو کانوں نے اذانوں کی آوازیں سنی ہیں، تو کتنی بڑی سعادت ہے، آپ یہ دیکھیے۔ بہت بہت بہترین پروگرام تھا۔ اور عامر بھائی ایک بات یہ کہ جب آپ غلام مصطفیٰ ہو کر آپ جیسے شخص بہت ہی پیاری باتیں کرتے ہیں، ان کی بات ہمارے دلوں میں اتر سکتی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جو افضل العرب اور جوامع الکلم ہوئے، جو ان کے خطبات سے ہم اگر رہنمائی چاہیں اور اپنے پیارے پیارے یہ چار خلفاء کے جو خطبات اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کتابیں ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔ اور صحابہ کرام نبی کریم کا جو خطبہ سنتے تھے تو کپڑوں میں منہ چھپا چھپا کر رویا کرتے تھے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، بہت پیاری باتیں آپ نے کی ہیں بہن، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ لیکن آپ نے مجھے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، دعا کیجیے گا کہ میں ہو جاؤں، میں تو غلام بلکہ غلامان مصطفیٰ کا بھی غلام ہو جاؤں تو
یہ بھی میرے لیے سعادت ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بیٹا عشق کے سچے موتیوں کی جو لڑی کا ایک سلسلہ جاری ہے جی اس کی تو کیا بات کہنی, بس اتنا کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کل کا بھی پروگرام اور آج کا بھی, اور بیٹے آئے ہوئے ہیں احمد رضا صاحب, ان سے بھی درخواست کریں گے کہ رب تعالیٰ نے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے گلے میں بہت سوز دیا ہے, تو جس طرح ابھی فرمائش کی گئی تھی ضرور کوئی کلام پیش کریں جس جذب اور محبت سے ڈوب کر پڑھتے ہیں. اور تھوڑی سی عرض کرنی تھی, ایک ہدیہ ڈالنا چاہتے تھے ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یوم کے موقع پر, کہ سب جانتے ہیں واقعہ تو بہت پرانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو ان اندھوں نے مذاق اڑایا, اور حضرت ابو بکر صدیق اس وقت شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ واپس لوٹتے ہیں. غور کرنے کی بات یہ بیٹا کہ یہ وہ دور تھا جب روشنی لائٹ بھی نہیں تھی, جب ٹی وی بھی نہیں تھا, کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا, کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا, امیجن بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور ایک بندے لیکن ایک بات صرف آپ کی ایک اس میں سے اضافہ کروں گا, امیجن بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا, لیکن خدا کی کمیونیکیشن دیکھیے کہ قرآن وائی فائی کی طرح اترتا تھا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ خدا کی کمیونیکیشن اس وقت بھی انتہائی ایڈوانس تھی جہاں پر انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے کوئی وائر نہیں تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کوئی فیکس نہیں تھا, کوئی اور مشین نہیں تھی, لیکن براہ راست قلب اطہر پہ نازل ہوتا تھا. جی فرمائیے. ماشاءاللہ. تو بیٹا جب وہ شخص نے بڑھ کے کہا کہ آپ معلوم ہے آپ کے دوست نے کیا بات کی ہے کہ محمد فرماتے ہیں وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں, یہ وہ لمحہ تھا بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, جسے کہتے ہیں نا یقین اور عشق کی تمام منزلیں طے کر جانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل درست فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک, اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے, کیونکہ نہ ہمارے حواس خمسہ نے جانا نہ ہم نے پہچانا, انہوں نے کہا خدا ایک ہے تو ہم نے بھی کہا کہ خدا ایک ہے. بسم اللہ. کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور کیا شان ہے صدیق اکبر کی. بے شک بے شک, بلکہ آقا کے سارے یاروں کی کیا شان, اس میں کوئی شک نہیں. تو قصیدہ بردہ شریف سے بسم اللہ. بسم اللہ جی, بسم اللہ. بسم اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا, کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ, على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوا بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر, ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على
سبحان اللہ، کیا کہنے کا خیر الخلق کیا کہنے کیا کہنے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نور کی سرکار ہے اللہ اکبر. کیا اس میں توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا سبحان اللہ سبحان اللہ. نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ آپ دیکھیے کل جس کا ذکر ہو رہا تھا عامر بھائی کے سیدنا صدیق اکبر اور اہل بیت. اب وہی اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کے عشق میں بھی فرمایا کہ صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے. واہ واہ واہ. صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے. سبحان اللہ. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا فرض جان بچانا مگر پر صدیق اکبر نے وہ جان بھی قربان کر دی تھی. قربان کر. تو ایک طرف وہ فرما رہے ہیں اور وہی مشن جو آپ لے کے چل رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. ارے پڑ گیا ہے طائرے اللہ پڑ اکبر. گیا ہے طائرے سدرا کو چسکا نور پڑ گیا ہے طائرے سدرا کو چسکا نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب
جی آصف بات کر رہا ہوں. جناب آصف صاحب فرمائیے. جی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عامر بھائی کسی طرح آپ کی؟ جی الحمدللہ آصف بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاء اللہ سے بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ. اور سر پروگرام آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے. جزاک اور اللہ. احمد رضا صاحب بیٹھے ان کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی احمد رضا صاحب سے ایک فرمائش کرنا چاہتا تھا نعت کی. فرمائیے. جی جیو عشق میں نبی کے. جیو عشق میں نبی کے. واہ واہ بھائی ماشاء اللہ بڑی اچھی فرمائش آ گئی ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. مجھے احمد بھائی سے نعت کی ریکویسٹ کرنی ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم احمد بھائی. جی وعلیکم السلام. احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. احمد بھائی ایک کلام کی میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے. سعید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جو روز 6 بجے صبح جیو پہ لگتا ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے. پلیز اب سنا دیجیے گا. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کلام میری ریکویسٹ نہیں سنائی تھی. چلیں انشاءاللہ. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں میری بہن. فرمائیے. میں نایاب بات کر رہی ہوں. جی نایاب. مجھے عامر آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے. شکریہ نایاب. اور مجھے احمد بھائی سے ریکویسٹ کرنی تھی ایک. آپ ان سے پلیز یہ کہہ دیں کہ ایک بار انہوں نے بہت پیاری خوبصورت نعت پڑھی تھی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن. اب آپ خود ہی آپ انتخاب کیجئے کیا پڑھیں گے. آپ پر چھوڑ دیا. دل تو ابھی چونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہوا تو سیدی اعلیٰ حضرت سے فیضیاب ایک ایسے شاعر گولڑا شریف کے نور نظر پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ. آپ کا ایک بہت خوبصورت سارے کلام آپ کے بہت اچھے ہیں یقیناً. لیکن اس میں سے ایک کلام ایسا ہے کہ جس میں بس اظہار ہو جاتا ہے عقیدہ عشق کا کہ یہ عشق کا عقیدہ ہے. بسم اللہ. تو اس کا میں انتخاب کیا. بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ لو مدینے کی اللہ اکبر. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کیا کہنے. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے کیا وہ ڈوبے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور پیر صاحب اتنا سفر کر کے گولڑا کی سرزمین سے جب مدینہ شریف پہنچے اور قافلے کے ہمراہ تو کیا فرمایا کہ ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. اور شرم عیسیوں سے شرم عیسیوں سے نہیں سامنے جایا جاتا. کیا کہنے کیا یہ بھی کیا کم ہے. ہاں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور حاضر و ناظر حاضر و ناظر
چھوڑ دے اس کو. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. اس بحث کو ہی چھوڑ. اب سن. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور نام آتے ہی اللہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. سبحان اللہ. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. اور تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا بابا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور عامر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ جب باہر جاتے ہیں اور جب ہمارے بھی محافل کے سلسلے میں UK یورپ ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کے یہ شعر پڑھنے کا واقعی پتہ لگتا ہے کہ پیر صاحب نے واقعی حق ادا کیا. یہ بات کہہ کے کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ بے شک کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. اور بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان. خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. اور کتنا ناز ہے آقا کی رحمت پہ. کیا کہنے. کتنے ناز اور کتنے مان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ تبارک اللہ. ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں ناظرین محترم. جی نہیں چاہتا کہ وقفہ لیا جائے لیکن وقفہ لینا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ احمد رضا سے کچھ اور کلام بھی سنیں گے. آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. سوال آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے میں سب سے بڑھ چڑھ کر کس مردود نے حصہ لیا؟ جواب دینے کے لیے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر آپ سینڈ کر دیجیے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا تاکہ ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری آپ کو دی جا سکے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم اور عالم میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے لیکن
فرمائشیں تو بہت ساری ہیں اور پوری بھی ہونی چاہیے تھیں، لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو میں احمد بھائی سے کہوں گا کہ اپنی ہی پسند سے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تو جی بڑی محبت کے ساتھ جی فرمائش کی تھی جی اور بالکل مختصر انداز میں تاکہ کسی کا دل آزاری نہ ہو. جیو عشق میں نبی کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو عشق میں نبی کے، کیا کہنے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، کیا کہنے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے عشق ہے ابو بکر سے، اللہ 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 اللہ، مجھے عشق ہے تو عمر سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے عشق ہے ابو بکر سے، مجھے عشق ہے تو عمر سے کیا ہے، کہنے ہیں، مجھے عشق ہے عثمان سے، سبحان اللہ، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، سبحان اللہ، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، کیا مجھے کہنے، عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا جوڑا ہے، واہ نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے. چلے ایک شعر تو یہ ہو گیا، اب اور بتائیے. سیدنا صدیق اکبر کی شان جو کل پیش کی تھی. صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر. ایسے ہیں جان سار میرے صدیق اکبر. بلکہ عامر بھائی ایک لفظ کا اور اضافہ کروں کہ ایسے تھے وفادار میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. رب کے کرم سے دل میں ہے الفت صدیق کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، اس چاہت کی بدولت کہتا ہوں میں یہی، کہتا ہوں میں یہی، مجھے آپ سے ہے پیار میرے صدیق اکبر، مجھے آپ سے ہے پیار میرے صدیق اکبر. اور مقطع کل پیش نہیں کر سکا تھا کہ مجھ پر بھی ہو صدیق اکبر آپ کا کرم، کیا کہنے، کیا کہنے، مجھ پر بھی ہو صدیق اکبر آپ کا کرم، ہو حاضری مزار پر پھر سے دیکھوں حرم، ہو حاضری مزار پر پھر سے دیکھوں حرم، پھر سے دیکھوں حرم. احمد کی، احمد کی، احمد کی ہے یہ پکار میرے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق، احمد کی ہے یہ پکار میرے صدیق اکبر. صداقت کے تاجدار میرے صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یقین کیجئے کہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے آپ کو روکتے ہوئے، لیکن ناظرین محترم وقت نہیں ہے، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب احمد رضا قادری صاحب، آپ تشریف لائیں، اور آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ پیار میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسی طرح برقرار رہے گا، اور جب ہم آپ کو زحمت دیں گے آپ ضرور تشریف لائیں. آپ کے ساتھ ہی بڑی نائب. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا شخص یعنی مردود کون تھا؟ صحیح جواب ہے
قدار بن سالف، اس نے ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور بس یہیں سے پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور اس کا نام تھا قدار بن سالف۔ صحیح جواب مسز وسیم نے دیا ہے، آپ کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے، بہت بہت مبارک ہو مسز وسیم آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ سے آخر میں کہنا چاہوں گا، پاکستان کے بڑے ممتاز عالم دین ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، بانی ڈائریکٹر ہیں المظفر ٹرسٹ انٹرنیشنل جناب شیخ ولی خان مظفر صاحب، ان کا نام 100 متاثر کن شخصیات میں دنیا کی شامل کیا گیا ہے، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے پروگرامس میں بھی اکثر و بیشتر ولی خان مظفر صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔